شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل قدر معزز بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی، اور اس میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ عیسائی کہ یہاں 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، جس کو کرسمس ڈے کہتے ہیں۔ اس کے اندر غلط عقیدے کی بنیاد پر، غلط خیالات کی بنیاد پر انسان کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس دن کو منائے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے اللہ کا بیٹا ہونے کا۔ تو اس مناسبت سے اس عقیدے کی بنیاد پر گویا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا، تو لہذا اس دن کو منانے والا بھی اس عقیدے میں شریک ہو جائے گا۔ اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے
کیونکہ اللہ کی ذات تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس کو جنا گیا ہے۔ اللہ کی ذات عالی شان ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی اولاد کا محتاج نہیں، بیوی بچے کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، لہذا اس عقیدے کی وجہ سے اگر ہم ان کے ساتھ ان کے فنکشن میں یا ان کے کسی پروگرام میں شرکت کرتے ہیں تو ہمارا ان پروگرام میں شرکت کرنا گویا کہ ہمیں یہ کہنا ہماری طرف سے ہوگا کہ آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس میں شرک کا شائبہ ہے کہ ہم بھی جو ہے اس میں ہم اس کے ساتھ مشابہت ہماری ہو جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے شائبے سے بھی بچنے کی تلقین فرمائی ہے کہ ہمیں جہاں پر شرک کا شائبہ ہو، ذرا سا تردد اور شک ہو کہ ہو سکتا ہے یہ شرک ہو، تو ہمیں ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ گویا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے، تم جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، اس لیے ہم آئے ہیں تمہیں مبارکبادی پیش کرنے کے لیے، تم قابل مبارکباد۔ اس لیے ہمارا اسلام اس کو منع کرتا ہے، ہماری شریعت اس سے جو ہے روکتی ہے کہ ہم اس قسم کے پروگرام میں شریک نہیں ہو سکتے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اصل میں اس کی شروعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد اس کی ابتدا ہوئی، اور قسطنطین نامی بادشاہ نے اس کو شروع اس انداز سے کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کوئی مستقل نہیں ہے، یعنی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اسی تاریخ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ مختلف روایات ہیں، 25 دسمبر بھی کہلاتا ہے، 6 جنوری، 7 جنوری اور 19 جنوری تک کی بھی جو ہے تاریخ کتابوں میں لکھی ہے۔ مختلف ان کی اپنی مذہبی کتابوں میں مکمل کوئی فیصلہ نہیں کہ اسی تاریخ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ پہلی بات تو اس میں اختلاف ہو گیا، لہذا اسے تاریخ کو متعین کر کے اس دن کو پیدائش کا دن منانا یہ جائز نہیں، لہذا عقیدے کے باطل ہونے کی وجہ سے ہمارا اس میں شرکت کرنا یہ ہمارے لیے بالکل جائز ہے۔ اچھا، یہ کرسمس ڈے کا اثر کہاں تک رہتا ہے؟ اس رات میں کہا، پہلے تو جب ابتدا ہوئی تھی تو بادشاہ نے جو پیدائش کا دن منانا شروع کیا تھا تو وہ یہ کہہ کر کہ ہم جو ہے عبادت خانے میں اس دن جمع ہوں گے، اور جو ہے جو آپ پر کتاب نازل ہوئی بائبل کی جو ہے وہاں تلاوت کی جائے گی، اور لوگ جو ہے سنیں گے، سماعت کریں گے۔ اس طرح سے اس کی ابتدا ہوئی، لیکن پھر اس کے اندر فحاشیات شروع ہو گئی، اس کے اندر جو ہے میوزک آ گئی، پھر میوزک کے بعد ڈانس وغیرہ آیا، اور اس طرح ہوتے ہوتے اپنی مجلس کو چمکانے کے لیے اور بڑھانے کے لیے ان بدبختوں نے میوزک کو اس میں داخل کیا، اور پھر اس کے بعد ڈانس داخل کیا۔ میرے بھائیوں، کہاں اتنے جلیل القدر پیغمبر کہ جن کی جو ہے خاندان کے پاک باز ہونے کی قرآن شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، جن کے ماں کے پاکیزہ ہونے کی شہادت قرآن کریم دیتا ہے، اللہ رب العزت نے خود جو ہے اپنی طرف سے پاک بازی کا اعلان کیا ہے۔ ایسے جلیل القدر پیغمبر کی پیدائش کے دن میں ایسے خرافات، میرے بھائیو، یہ انسانی عقل بھی اس کو جو ہے صحیح نہیں کہتے بلکہ غلط کہتے ہیں۔ یہ چیزیں جائز نہیں۔
اور اسی کا اثر میرے بھائیوں 1 جنوری تک رہتا ہے۔ علماء کرام نے کتابوں میں لکھا کہ اس رات میں اتنی فحاشی اور اتنی عیاشیاں ہوتی ہیں اور اتنی شرابیں پی جاتی ہیں کہ پورے سال میں اتنی شراب نہیں پی جاتی، اور پورے سال میں اتنے زنا اور عیاشی نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم یہ خود ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے کہ بجائے ان کی تعریف کرنے کے، بجائے ان کے بتائے ہوئے احکامات اور طریقے پر چلنے کے، فحاشی اور عیاشی میں خود بھی ملوث ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دے رہی ہے، اور جس کی نحوست کی وجہ سے ہم اور ہماری قوم بھی اس میں ملوث ہو چکی ہے۔ اور وہ تو چاہتے ہی ہیں، وہ تو ہمارے دشمن ہیں ہی، لہذا وہ بھی وہ چاہتے ہی ہیں کہ جو ہے ہماری محفلوں میں شریک ہو، ہمارے جو ہے پروگرام میں شرکت کریں، اور ان کا بھی جو ہے ان کے بھی ایمان کا صفایا ہو جائے، یہ بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ہمارے اور آپ کے جیسے ننھے مننے بھولے بھالے انسان بھی ان کے جو ہے اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارا بچہ ہے، ابھی ذرا سی تفریح ہو جائے، بعد میں تو مشغول ہو جائے گا، پھر اس کو فرصت نہیں ملے گی، ابھی بچہ ہے، چلو ہر فنکشن میں جو ہے ہم اسے بیچتے ہیں کہ تفریح کے لیے، اور یہ نہیں سوچتے کہ بچپن سے ہی انسان کے ذہن کو یہ ساری چیزیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور بچپن سے ہی ذہن سازی ہوتی چلی جاتی ہے، پھر اس کا ذہن ایسا بن جاتا ہے، پھر بڑے ہو کر بھی وہ اس کی طرف ضرور مائل۔ آج کتنے ہم جو ہے، اور دیکھیے پالیسی دیکھیے، ان یہودیوں اور نصرانیوں کی پالیسی دیکھیے کہ ان دنوں میں چھٹی کر دیتی ہے، 25 سے لے کر 1 جنوری تک مکمل چھٹی رہتی ہے اسکول میں، کوئی سخت پابندی نہیں رہتی۔ کیوں؟ اسی لیے تاکہ وہ جو ہے ناہنجار پن والے کام میں ملوث ہوں، عیاشیوں میں ملوث ہوں اور برائیوں میں ملوث ہوں، ان کے اخلاق بگڑے، یہ خراب ہوں، اس کے لیے اسکولوں میں چھٹیاں کر دی جاتی ہیں، اور ایسے وقت میں ان کی طرف سے مبارکبادی آتی ہے کہ ہیپی نیو ایئر، دیکھو خوش رہو، یہ آنے والا سال تمہیں مبارک ہو، تم بہت خوش رہو، آباد رہو۔ میرے بھائیوں نے کبھی یہ غور نہیں کیا، جو لوگ ایسے وقت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں، انہوں نے کبھی ہمارے عید کے موقع پر تو کبھی مبارکبادی پیش نہیں، رمضان کے روزے کے لیے تو کبھی مبارکبادی پیش نہیں، اور جو ہمارا عید الاضحیٰ ہے اس میں تو کبھی مبارکبادی، یعنی انٹرنیشنل لیول پر اس طرح سے مبارکبادی آپ کو نہیں آئے گی اور نہیں آتی ہے، لیکن ایسے وقت میں یہ نیو ایئر ہوا اور کرسمس ڈے ہوا، اور بھی نہ جانے کتنا فادرز ڈے اور مدرز ڈے اور کتنا ڈے، ان تمام ڈے کے لیے آپ کو جو ہے خوشخبری سنائی جاتی ہے، مبارکبادی پیش کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام مکمل نظام اپنے ماننے والوں کو دے رکھا ہے۔ اسلام نام ہے پوری زندگی کے مکمل نظام، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دے رکھا ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے،
لہذا اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان یہ سوچے اور یہ تصور کر لے کہ ہمارے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے دوسروں کی تہوار میں اور دوسروں کی جو ہے فنکشن میں اور دوسروں کی ایسے پروگرام میں شریک ہوں، یہ سوچ کر کے ہمارے اندر ہمارے اس میں ہماری شریعت میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اگر وہ چیزیں پسند کرتا ہے تو گویا کہ اسے اسلام پسند نہیں ہے، اسلام کے دیے گئے طور طریقے اسے پسند نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایک اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے میں سے ایک نبی پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ آپ کہہ دیں لوگوں سے، بلکہ مسلمانوں سے کہہ دیں، ایمان والوں سے کہہ دیں کہ تم ان کے گھسنے کی جگہ نہ گھسو، ان کے پوشاک جو وہ پہنتے ہیں، جو ان کو پہننے کا طریقہ ہے وہ نہ پہنو، ان کے کھانے کی چیز جو وہ کھاتے پیتے ہیں وہ تم نہ کھاؤ، اگر تم نے ایسا کیا فَيَكُونُوا أَعْدَائِي، تو سمجھ لو کہ تم میرے دشمن ہو۔ اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے انسان نہیں روکتا، اپنے آپ کو نہیں روکتا، یا جن چیزوں کی ترغیب دی اس کو نہیں کرتا، ناپسند کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ میرے دشمن ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے حدیث میں کیا فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، کسی بھی قوم کی امتیازی وصف کے ساتھ باقی رہنے کے لیے اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے طور و طریقے اور ان شعار کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے اسلاف کے طور طریقے اور اپنے شعار کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ قوم نیست و نابود ہو جاتی ہے اور وہ دوسری قوم میں مدغم ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ جس طرح سے قبطیوں نے، قبطی یہ کون سی قوم ہے؟ فرعون کے زمانے میں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی وہ کیا تھی؟ قبطی، اور فرعون کی قوم بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ آپ نے اس واقعے میں سنا کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیل دو بچوں میں جھگڑے ہو گئے۔ قبطی نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ یہ مجھ پر زیادتی کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا، ایک مارا، وہ کیا ہو گیا؟ تو دو قوم قبطی اور بنی اسرائیل۔ قبطیوں نے اپنے اسلاف کے طور طریقے کو چھوڑا، ان کے بود و باش، ان کو رہن سہن کے طور و طریقے کو چھوڑا، تو وہ بنی اسرائیل میں مدغم ہو کر رہ گئی، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، قبطیوں کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ بدھ قوم، ہمارے ہندوستان کے اندر بدھ ایک قوم تھی، انہوں نے اپنے اسلاف کی روایات کو ترک کیا تو آرین ہندو میں شامل ہو گئی، ان کا نام و نشان نہیں۔ یعنی اپنے اسلاف کی روایات کو چھوڑنے سے انسان کی خود کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا کہا گیا کہ تم اپنے اسلاف کی روایات کو باقی رکھو گے تو تم اپنی امتیازی خصوصیات کے ساتھ باقی رہو گے، لیکن اگر اپنے اسلاف کی جو ہے طور و طریقے کو، طرز عمل کو چھوڑ دو گے تو پھر تم بھی جو ہے اسی قوم میں مل جل کر رہ جاؤ گے۔ اگر ہم نے اسلام کے طور و طریقے کو چھوڑ دیا اور غیروں کے طور طریقے کو اپنا لیے تو میرے بھائیوں یہ ممکن ہے کہ ہم بھی جو ہے
دوسری قوم میں کہلانے والے بن جائیں، ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان، یہ اسلام کو ماننے والا، یہ شریعت کو ماننے والا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ اگر ہم ان طور طریقے کو چھوڑیں گے تو میرے بھائی ہم اپنی شریعت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اسلام نے مکمل نظام ہمیں عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ کھانے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتایا ہے، کیسے چلنا ہے۔ کہا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ یہ اکڑ کر چلنا یہ تکبر اور متکبر کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے۔ تکبر سے چلنے والا متکبر، گھمنڈ اور غرور میں چلنے والا یہ گھمنڈی اور غرور ہے اس کے اندر، اور اللہ کو گھمنڈ، غرور، تکبر پسند نہیں۔ تو چلنے کا طریقہ، اسی طریقے سے اپنے چلنے کے انداز کیا ہو، فرمایا کہ اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، وقصد فی مشیک، اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو۔ اور کہا کہ بولنے کے انداز کیسے ہو، تو کہا کہ بہت زیادہ چلا کے بات مت کرو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو درمیانی رکھو، یعنی کہ خوب چلا کے ایسی بات کر رہا ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بہت زیادہ چیخنا چنکارنا یہ گدھوں کی آواز ہوتی ہے، گدھے چیختے چلاتے ہیں، بہت زیادہ چیخ کر بات مت کرو۔ تو قرآن نے تو سارے، اسلام نے تو ہمیں سارے عادات و اطوار، سارے طریقے دیے ہیں، لہذا ساری چیزیں ملنے کے باوجود اگر کوئی اپنے طور طریقے کو چھوڑ کر دوسروں اور غیروں کے طور و طریقے کو اپناتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو ہے انہی میں سے ان کے ساتھی ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہ تو بے غیرتی کی بات ہے کہ انسان کے پاس، انسان کو ایک چیز ہے اس کے پاس، لیکن وہ اپنی اس چیز کو استعمال نہیں کرتا، دوسروں کی چیز استعمال کرتا ہے۔ ایک طریقہ اور ایک طور طریقہ اسلام نے ہمیں دیا ہے، ہم اس طور طریقے کو چھوڑ کر ہم جو ہے غیروں کے طور طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ناشکرا پن ہے۔ انسان کے پاس خود کی نعمت ہو، اس نعمت کو چھوڑ کر دوسرے کی نعمت کو جو ہے للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے، یہ ناشکرا پن ہے، اور اللہ کو ناشکری پسند نہیں، ناشکرا انسان پسند نہیں ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکرا اللہ کو پسند نہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ہمارے لیے غیروں کا طور و طریقہ اپنانا، غیروں کے چال ڈھال، ان کا لباس، ان کی جو ہے ان کے چال ڈھال کو اپنانا، اس سے اسلام منع کرتا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہے۔ اصل میں ہر وہ چیز جو انسان کو غفلت میں ڈالنے والی ہو اور جس سے انسان قرآن و حدیث سے دور بھاگتا ہو، حلال کی سے ہٹ کر حرام کی طرف جاتا ہو، اس سے اسلام سخت نفرت کرتا ہے۔ اسلام کو یہ چیزیں پسند نہیں، اور یہ چیزیں مثال کے طور پر کوئی ابھی جو ہے نیا سال ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس میں رات میں لوگ کئی گھنٹوں تک جاگتے ہیں اور پھر اس میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اور آسمان کی طرف چنگاریاں اڑائی جاتی ہیں، اور باقاعدہ بہت اہتمام کے ساتھ اس نئے سال کو منایا جاتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہہ کر۔ یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ اسلامی مہینہ تو محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی سال منانے اور خوشی منانے کی ترغیب نہیں، بلکہ اسلام تو خوشی منانے کا طریقہ یہ بتایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ،
اللہ کی شکر گزاری کرو۔ یہ سال اور دنوں کا آنا جانا یہ تمہارے لیے ایک پیغام جانے والا ایک پیغام دے کر جاتا ہے، اور آنے والا سال ایک نیا پیغام لے کر آتا ہے۔ چاہیے تو انسان کو یہ کہ جو سال میرے گزر گئے وہ میرے محاسبے کے ہیں کہ میں نے گزرے ہوئے سال میں کتنی اللہ کی فرما برداری کی، میں نے کتنے گناہ کیے۔ اگر مجھ سے زیادہ گناہ سرزد ہوئے ہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگوں، اور اگر اللہ نے مجھے خوب نیکی کی توفیق دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ گزشتہ سال اچھا گزرا، عافیت سے گزرا، اور آنے والے سال کو بھی اے اللہ مجھے میرے لیے عافیت والا بنا دے، میرے لیے سکون کا باعث بنا دے، مجھے آنے والے سال میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کا تقاضا ہوتا ہے ایسے وقت میں خوشی منانا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک سال ہماری زندگی کے کم ہوئے ہیں، کوئی بڑھ نہیں گئے کہ ہم خوشی منائیں۔ ہماری زندگی کے ایک سال گھٹ گئے، قبر سے ہم ایک سال اور نزدیک قریب چلے گئے۔ قبر میں جانے کا وقت ہمارا، میرے بھائیوں، ہمارا سفر جو چل رہا ہے، ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں، یہ قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی ہمیں خوشی کی بات، ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ اسلامی طور و طریقے نہیں ہیں کہ اس دن خوشی منایا جائے، اس دن پٹاخے اڑائے جائیں۔ آج ہم جو ہے اپنے بچوں کو باقاعدہ پٹاخے خرید کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تشبہ بالکفار ہے، یہ تشبہ بالیہود والنصارى ہے، یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت، یہ نصرانیوں کے ساتھ مشابہت، اور یہ کفار و مشرکین کے ساتھ مشابہت۔ یاد رکھیں کہ تشبہ اختیار کرنا کسی قوم کی، تشبہ اختیار کرنا، اس سے ہمارے راہ کیا کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہاں تک کہ عبادت میں بھی غیروں کی مشابہت پسند نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ معلوم کیا کہ کیا بات ہے، کیوں روزہ رکھتے ہیں، اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو پتہ چلا کہ جو ہے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازے گئے، اس کی خوشی میں ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ تو کہا اچھا وہ تو ہمارے بھائی تھے، ہم ان کے زیادہ مستحق ہیں، لیکن ان کا طریقہ جو ہے اس طریقے پہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور دن ملا کر جو ہے روزہ رکھا جائے، لہذا 9 کو بھی اور 10 کو بھی 2 دن روزہ رکھیں گے۔ کیا بتانا مقصود تھا؟ اللہ کے نبی بتانا یہ چاہتے تھے کہ اہل کتاب ہو یا کوئی اور ہو، قرآن کریم آنے کے بعد، یہ شریعت آ جانے کے بعد، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد دوسری کتابیں منسوخ ہو گئی، دوسری شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اب جو ہے اس شریعت پر عمل کرنا، اس کتاب پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہو گیا، لہذا وہ اگر ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو یہ اہل کتاب کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، اس مشابہت کو بھی ہمیں اختیار نہیں کرنا ہے۔ ہم بھی عبادت کریں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن 2 دن روزہ رکھیں گے۔ تو غیروں کے ساتھ مشابہت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا اور منع کیا ہے کہ کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں کے ساتھ ان کا حشر فرمائے۔ ایک اللہ والے، ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ اللہ والے تھے، وہ اپنے گھر سے نکلے، ہولی کا دن تھا، غیروں کے تہوار کا دن تھا، گھر سے نکلے تو دیکھا کہ جو ہے ساری چیزیں رنگین نظر آ رہی ہیں۔ جاتے جاتے راستے میں دیکھا کہ ایک گدھا کھڑا ہے، تو ان کی زبان سے یہ نکلا، انہوں نے اپنے دل میں مذاقاً جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ ارے تجھے کسی نے نہیں رنگا کیا؟ مذاق میں یہ الفاظ بولے، تجھے کسی نے رنگا نہیں، لے میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے پان جو کھائے ہوئے تھے اس کا پک ان پر کیا کیا، ڈال دیا۔ ان کا انتقال ہوا، خواب میں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا حشر ہوا؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے
کہ میرے جرم کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ تم جو ہے جس کی مشابہت تم نے اختیار کی تھی تم انہی لوگوں کے ساتھ کیا. یہ مشابہت پر اللہ کی پکڑ. ہمارے ایک بادشاہ گزرے ہیں محمود غزنوی. ان کا بھی ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ محمود غزنوی جب ہندوستان پر جو ہے حملہ کیا اور جو ہے فتح حاصل کیا اور سومناتھ مندر جو تھا اس پر جو ہے اس کو جو ہے بند کروایا، اس کے اندر جو بت تھے سب کو توڑوایا. تو جو ایک سب سے بڑا اس کے اندر بہت بڑا بت تھا، جب اس کو توڑوانے لگا تو جو وہاں کا پنڈت تھا دیکھ بھال کرنے والا وہ آ کر جو ہے منت سماجت کرنے لگا کہ اس کو مت توڑیے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو بہت سارے سونے دے دیں گے، وہ لے لیجئے مگر اس کو مت توڑیے. وہ جو ہے محمود غزنوی اس نے جو سوچا، انہوں نے اپنے مشیروں کو بلایا جس سے جو مشورہ لیا، اپنے نمائندوں کو بلایا اور مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو لوگوں نے بھی مشورہ یہی دیا کہ اگر ہم نے سب کو تو آپ نے توڑوا ہی دیا، ایک ہے اس کو اگر جو چھوڑ دے اس کے بدلے پیسے بھی مل رہے ہیں، سونے مل رہے ہیں، ہمارے لشکر کو ضرورت بھی ہے، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائے گی، چھوڑ دیجیے ایک کو. یہ کہنے پر وہ خاموش ہو گیا اور تردد میں پڑ گیا کہ کیا کروں. بتوں کے توڑنے کی وجہ سے بت شکن کہلاتے تھے محمود غزنوی. اچانک سے یہ تردد میں پڑ گئے، ابھی توڑا نہیں اور سوچنے میں لگ گئے کہ کیا کرنا چاہیے، اس کو بھی توڑوا دینا چاہیے یا نہیں توڑوانا چاہیے. اچانک دوپہر میں اس نے جو ہے دوپہر میں سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا. تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے اس کا انتقال ہو گیا اور فرشتے لینے کے لیے آ گئے. ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے بت شکن ہے، یعنی بت کو توڑنے والے کو بت شکن کہتے ہیں. یہ بت شکن ہے اس لیے میں اس کو جنت کی طرف جنت میں لے جاتا ہوں. دوسرا فرشتہ آ گیا، وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ بت فروش ہے، یعنی بت بیچنے والا، نہیں یہ بت فروش ہے، میں اسے جہنم میں لے کر جاؤں گا. اتنے میں دونوں یہ چل رہی تھی کشمکش کہ ان کی آنکھ کھل گئی. محمود غزنوی کی آنکھ کھل گئی. اب جو ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں یہ جو ہے میں نے جو ہے بت کو چھوڑا ہے، میرے فیصلے سے ہو گئے کہ میں جہنم میں جاؤں گا. حالانکہ میں بیچا نہیں لیکن صرف چھوڑ دیا پیسے کے بدلے. ایک طرح سے تو بیچنا ہوا نا، مشابہت سے کی، مشابہت سے بات چل رہی ہے. لہذا وہاں سے اٹھے اور جا کر حکم دیا کہ چلو اس کو بھی توڑو. بت شکن، میں بت شکن اگر بنتا ہوں تو میرا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر میں اس کو پیسے کے بدلے بیچتا ہوں تو میرا اس کو جہنم نظر آیا ٹھکانہ. لہذا اس نے جا کر جو ہے اس بت کو توڑوایا. جیسے ہی توڑوایا تو جتنے خزانے اور جتنے سونے کے بدلے وہ جو ہے اس بت کو چھوڑ رہے تھے اس سے کہیں زیادہ اس بت کے اندر خزانہ تھا. لہذا بت بھی توڑوائے، بت شکن بنے اور خزانہ بھی جو ہے ہاتھ آیا. تو دیکھیے یہاں پر اس محمود غزنوی بادشاہ نے صرف جو ہے اس سے بات کی اور پیسے کے عوض چھوڑنے پر تیار ہوا. اس پر جو ہے تشبہ یعنی مشابہت بت بیچنے والا قرار پایا. تو اس تشابہ کی وجہ سے، اس مشابہت کی وجہ سے وہاں کیا فرشتے فیصلے کر رہے ہیں جہنم میں لے جانے کے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ذرا بھی مشابہت بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے. یہ مشابہت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. لہذا ہمیں اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم اپنے لیے بھی سوچیں، اپنی اولاد، اپنے بچوں کے لیے بھی فکر کریں. کیونکہ بچے ابھی خالی ذہن ہیں،
ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی اگر جو ہے یہ تفریح پہ چلا جائے گا، گھوم پھر کر آ جائے گا، اور جو ہے اور میرے بھائیوں نہ جانے اس سفر میں اس جانے کے درمیان کیا نہیں اس کے گانے بجائے جاتے ہیں، ڈانس کیے جاتے ہیں۔ کیا آپ اس سے باخبر نہیں ہیں؟ آپ کو سب پتا ہے، لیکن پھر بھی آپ آنکھ بند کر کے اپنے بچوں کو اس طرح کے ٹور میں بھیج رہے ہیں جہاں پر فحاشیاں، جہاں پر برائیاں، جہاں پر بدنگاہیاں، جہاں پر بدنظری اور جہاں نہ جانے طرح طرح کے خرافات ہوتے ہیں۔ بچہ خالی ذہن پودا کی طرح ہے، یہ ہر چیز کے اثر کو قبول کرتا ہے۔ ابھی آپ بچہ سمجھ کر اسے بھیج رہے ہیں، لیکن یہی چیزیں ان کے دماغ میں پرورش پائے گی اور ان کی تمنائیں اور بڑھتی جائیں گی۔ جو جوان ہوگا پھر وہ عمل کرے گی جو آج جس پر وہ قدرت نہیں رکھتا، اس وقت اس کے پاس طاقت ہوگی، اس کے پاس جوانی ہوگی، اس کے پاس مال و دولت ہوگا۔ ان تمام طاقت، ان قوت اور مال و دولت کو ایسے خرافات میں صرف کرے گا، ایسے حرام میں مبتلا ہوگا، ایسی عیاشی میں مبتلا ہوگا۔ اس سب کے ذمہ دار آپ بنیں گے جو آپ آج دل کھول کر اپنے بچوں کو ایسے جو ہے ٹورس میں بھیجتے ہیں جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں دل لگی ہوگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے سنا کہ جاتے جاتے جس سواری کا انتظام کیا جاتا ہے کیا اس میں گانے بجانے نہیں ہوتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گانا بجانا یہ انسان کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ جب نفاق آ گیا تو منافق بن گیا، اور منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ان منافق کا ٹھکانہ جہنم کا بالکل آخری حصہ ہے، سب سے نچلا درجہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ شرک سے بھی بڑا خطرناک ہے۔ مشرک لوگ تو اس کے اوپر کے حصے میں ہوں گے، لیکن منافق لوگ آخری حصے میں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، میرا کام کہنا ہے، عمل کرنا نہ کرنا آپ کی ہماری میری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے ابھی ہمارے سامنے دیکھیے 1 جنوری آ رہا ہے، اس کے اندر خرافات ہوں گے، آپ پٹاخے خرید کے دیں گے، آپ ذمہ دار ہوں گے۔ آپ جو ہے ان کو جو ہے آپ کو کھلی چھوٹ دیں گے گانے بجانے کے لیے، تو آپ ان کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ ہمارا کلچر نہیں، یہ ہمارا طور طریقہ نہیں۔ یہ اگر ایسا ہم کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے اسلام سے راضی نہیں ہیں، اپنے طور و طریقے سے راضی نہیں ہیں، اور ناشکراپن ہمارے اندر اس سے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو کسی کو دولت دیتے ہیں تو کسی سے چھین بھی لیتے ہیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیا ہو گیا؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ لوگ اللہ کے ذکر سے، جو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے ان کا دل ڈر جائے، ان کا دل ڈر جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے؟ میرے بھائیوں، تو ہماری اور کامیابی اسلام کے طریقے میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی میں ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم عبادت بھی کرتے ہیں، نبی کے طریقے سے ہٹ کر اگر ہم عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل طور پر شریعت کا پابند بنائے۔